بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی مولائے مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا ایک معجزہ کہ کیسے انہوں نے لکڑہارے کی مشکل آسان کی۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسایہ کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ بجھا دیا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اب بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ گیا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو؟ کہا، نہیں بابا جان، ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان، آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لائیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، نہیں بابا جان، آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچ آؤں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی وہ جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کر گیا۔ عالم غش میں دیکھا کہ ایک نقابپوش کھڑے ہیں صلوات، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بناؤ تو مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا صلوات۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، وہ باہر آئی اور دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی، لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں بند کر دیے۔ الصبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا، ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کمرے میں جواہرات چمک رہے صلوات۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جواہری کے پاس گیا اور کہا، یہ ہیرا تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جواہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا کہ گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر بوریاں اٹھائی جائے بھر کے لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئی وہ لے گیا اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا شیر خدا نے اسے سنگریزے دیے تھے صلوات۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا شیر خدا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختم دلاتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی کہ یکایک غل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیوی اور لڑکی نہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثناء میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لائی۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت امیر ہوا ہے،
جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے کہا، یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کونٹھی سے میرا ہار لاؤ۔ نوکرانی نے کونٹھی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا کہ ہار تم نے چرا لیا ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ آج تک میں نے آپ کی کبھی کوئی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بہت غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم نے کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا، راستہ میں ڈاکوؤں نے اس سے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کے ہی لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ چوری تو انہوں نے تب بھی نہ کی تھی جب ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کو کسی طرح یقین نہ آیا۔ لکڑہارے نے کہا کہ اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے، غرض کہ وہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی، عالم خواب میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لائے ہیں، صلوات، اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول گئے تھے، اس لیے عطاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میرے پاس نظر دینے کے پیسے موجود نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شیرینی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصائب ٹل جائیں گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قید خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا کہ اے لڑکے، مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ اس نے کہا بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے، اب بھی شیرینی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ جوان لڑکا مر گیا ہے، روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا ہے، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جوں۔ چنانچہ اسے شیرینی لا کر دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے ازردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرینی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا، صلوات۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کونٹھی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا کہ اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس نے لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا، صلوات۔ پروردگار عالم بطفیل اپنے حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک اور خصوصاً حضرت علی شیر خدا مشکل کشائے دو جہاں جس طرح اس لکڑہارے کی مشکل کو حل فرمایا، اس طرح تمام مومنین مومنات کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو برلا اور ہمیں درستی ایمان اور فلاح دار دین عطا فرما، آمین۔